ورسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، سن 1994 میں جب مثال لگا رہا تھا تو اللہ رب العزت غریق رحمت کرے بھائی مشتاق صاحب کو، ان دنوں میں اجی سے بیمار تھے یا کہیں سفر پر تھے تو صبح وہ بیان میں تشریف لائے تو بھائی مشتاق صاحب کے بیان ایسے ہوتا تھا کہ اس میں ربط نہیں ہوتا تھا، تو وہاں ترجمے کے اعتبار سے بات تھی، تو میں جب ترجمے کے لیے آیا تو ترجمہ ان کا ذرا مشکل ہوتا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ جاء الشیخ بالدرر غیر منظمہ، کہ شیخ تشریف لائے اور جو بیانات جو بات وہ کریں گے اور جو بیان وہ فرمائیں گے تو یہ ساری کی ساری موتیاں ہیں، لیکن موتی ایسی ہے کہ پروئی ہوئی نہیں ہے۔ تو آج جو جمعے کا دن ہے ہمارا، اس میں بنیادی طور پر جمعے کے دن جو ساتھی مذاکرہ کر رہا ہو، بات کر رہا ہو، بیان کر رہا ہو، تو اس کو چاہیے یہ کہ معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے اور اس وقت اس کے سدباب یا اس کے کرنے کی ضرورت یا اس کے منع کرنے کی ضرورت ہے، تو معاشرے کی اس چیز کو سمجھ کر کے وہ بات وہ کہے۔ اس لیے گزشتہ جمعے کو جو بات ہم نے آپس میں مذاکرہ کیا تھا اس کو تھوڑا سا لے لیتے ہیں اور پھر ایک دو باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کر لیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو بچے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، اور قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور اس کو فتنہ بھی قرار دیا ہے۔ تو فتنے کا کیا معنی ہے؟ لہذا اس لیے فرمایا کہ یہ نعمت عظیم ہے، لیکن اس عظیم نعمت کی قدر کیا جائے تو یہ سونا بنے گا، اور اگر اس کی قدر نہیں کی تو یہ سانپ اور بچھو بنیں گے۔ جیسے کہ زمین ہے نا، زمین میں آپ نے اس کو صحیح طریقے پر اس میں آپ نے کھیتی کی، اس کی رکھوالی کی، اس کی گوڑائی کی، اس کو پانی دیا، اس کو کھاد دیا، تو وہ آپ کو اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ اناج دیں گے، پھل دیں گے، پھول دیں گے، آپ کو درخت دیں گے، سب چیزیں دیں گے۔ لیکن اگر اس زمین کو آپ چھوڑو گے تو چھوڑنے کے بعد وہ وہاں وحشیت کا منظر پیش کرے گا، بنجر ہو جائے گا، وہاں سانپ اور بچھو اپنے ڈیرے ڈال دیں گے۔ یہی جو بچے اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس پر ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں کہا کہ ان بچوں کی تربیت، ان کے صحیح طریقے پر نشو و نما، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری کا سب سے اہم حصہ ہے۔ کھانے اور پینے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے۔ اگر ان کو کھانا پینا نہیں ملا لیکن تربیت ہو گئی تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، معاشر میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن اگر ہم نے ان کو پیسے پورے دیے لیکن تربیت نہیں کی تو یہ اپنے جان کا بھی دشمن ہوگا، اپنے والدین کے لیے بھی خیرخواہی کی کوئی صورت ان میں نہیں پائی جائے گی، اور خاندان کو بھی تباہ و برباد کرے گا، اور جس معاشرے کا یہ حصہ رہے گا وہاں بھی لوگ ان سے بیزار اور تنگ ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک بچے کا صحیح تربیت یہ والدین اور جس درسگاہ میں جا رہے وہاں اور جس سوسائٹی میں رہ رہے وہاں کے ماحول، ان سب کے ملنے کے بعد وہ بچہ صحیح طریقے پر آگے جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں ہماری کمزوری کتنی ہے؟ ہمارے بچے جو ہمارے گھر میں ہیں، ہم صبح کام کے لیے نکلتے، مجبور ہے نہیں جائے تو کیا کریں، اور جب ہم نکلتے تو وہ سوئے ہوتے ہیں، یا جب وہ نکلتے تو ہم سوئے ہوتے ہیں، وہ اسکول جاتے ہیں ہم سوئے ہوتے ہیں، جب ہم جاگتے ہیں تو بچے اسکول میں ہوتے ہیں، اور رات کو جب ہماری واپسی ہوتی ہے تو اولاً تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم پہنچ بھی جائے تو تکے ہوتے ہیں اور کوئی مصروفیت ہوتی ہے تو بچوں کو توجہ نہیں ہوتی، اور پھر اس کے ساتھ
گھر کے اندر کے ماحول کے اعتبار سے اگر ہم نے اندر ان کے لیے ماحول سازگار نہیں بنایا، اخلاقیات والے نہیں بنایا، اور ان کے لیے اندر اچھے اوصاف پیدا کرنے والے ماحول اندر نہیں دیا، تو پھر کیا نتیجہ ہوگا کہ موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیا، تو دینے کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اس کو پھر کیسے بچاؤ گے؟ یہ موبائل، اس پر ابھی بات کرتے ہیں، یہاں گھر میں ان کو ہم نے موبائل دی، اور اس کے بعد جب وہ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، وہاں تعلیمی اداروں میں جو ہمارے تعلیمی اداروں کی کمزوریاں ہیں، تو یہ یاد رکھو کہ یہ کمزوریاں ایسی نہیں ہے کہ یہ صرف یہ کہہ دیا جائے کہ اس کمزوری کا اسی تک محدود ہے، بلکہ اس کمزوری کے بنیاد پر اس کا پورا ڈھانچہ ٹوٹتا ہے اور پورا ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے، پورا معاشرے کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ یہ اکیلے یہ تو نہیں ہے جی اسلام کی بات نہیں مانی، یہ ہمیں مولوی صاحب یوں بتلا رہے اور یہ ویسے میری جسم میری مرضی، یہ بات نہیں ہے میرے پیارے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہمیں مرضی کی اجازت ہے۔ میں خدا کا بندہ ہوں، بندہ کہتے یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جیسے وہ چاہے، جس وقت چاہے اور جس سے چاہے اس طرح ادا کرنا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ مجھے میرے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کی بچی اور آپ کی بہن پڑھنی چاہتی ہے تو بالکل پڑھے، لیکن پڑھنے کے اصول یہ ہے، اگر اس سے میں روگردانی کرتا ہوں، یاد رکھو کہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤں گا، پھر قبر میں بھی نقصان اٹھاؤں گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاؤں گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ اب یہ اگر ہم بھی یہاں منبر پر وہی کام شروع کر لے جو اس وقت پوری قوم جس عذاب میں مبتلا ہے، آپ گھر میں جاؤ تو گھر والے سارے مل کر کے اپنے علاوہ اپنے پورے خاندان کی غیبت کرے گا۔ اور جی آپ کو پتہ ہے وہ تو اس طرح ہے، وہ خالہ یوں ہے، پھپھی یوں ہے، چچا یوں ہے، محلے میں کسی کو نہیں چھوڑے گا، سب انویسٹیگیشن آفیسر بنے ہوئے، خاندان سارے ٹوٹ پوٹ کے شکار ہو گئے۔ اندر جب پہنچتے تو کہتے کہ آپ کے شوہر سے وہ بیوی کہتی ہے آپ کی بہن نے تو آج یہ کہا تھا، آپ کے بھائی نے یہ کہا تھا۔ بچوں کے سامنے جب اپنے خاندان کی غیبت کرو گے، وہ خاندان کیسے جڑے گا؟ وہ خاندان میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب آپ اپنے بڑوں کی برائیاں خود بیان کرتے ہو تو بچے کے تو اپنی تربیت کر لی کہ یہ بالکل کسی کام کے نیت سے دور رہو، تو پھر وہ اس کو کیسے کہے گا کہ تم میرے رشتہ دار ہو؟ تو گھر کے اندر یہ کام ہے۔ سامنے ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں، اس پر خدا کا عذاب ہمارے ملک پر جو مسلط ہے، یہ ٹی وی پر جو لوگ آتے ہیں، کبھی مثبت بات وہ کرتے ہیں، کبھی اچھی بات وہ کرتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ لو تو بس اگر بلڈ پریشر کے بیمار نہیں ہو 3 دن کے بعد ہو جاؤ گے۔ ملک ڈوب رہا ہے، لوگ تباہ ہو گئے، چوریاں ہو رہی ہے، ملک یہ ہو گیا اور وہ یہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا۔ اور بھائی خدا کو مانو، جیسے کہ بعض علاقوں میں آپ جب وہاں جائیں تو بات شروع ہی منفی سے ہوتا ہے۔ آپ کو کہیں گے گھونٹ پانی ہے، آپ کہیں گے کہ یہ گھونٹ مانگ رہے ہیں، جب آپ اس کو پانی دو تو پورا جگ پی لے گا۔ اور بھائی گھونٹ کیوں مانگ رہے ہو؟ اور اگر روٹی مانگتے تو کہتے ایک ٹکڑا ہے، پھر کہیں گے 5 روٹیاں وہ جوار کی، گندم کی بھی نہیں۔ بھائی مثبت انداز سے بات کرو۔ یہ دیکھ لو کہ یہ گلاب کا پھول ہے تو کہو اللہ کا کرم ہے کہ کانٹوں میں اللہ نے پھول پیدا کیا ہے، الٹا شروع کر لو کہ پھول کے ساتھ کانٹے ہیں۔ اگر اللہ نے آدھا گلاس پانی دے دے تو کہو الحمدللہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، اور ایک یہ کہ آدھا خالی ہے۔ مثبت رخ پہ کیوں نہیں جاتے ہو؟ لہذا آج پہلے تو یہ تھا کہ یہ الیکٹرانک میڈیا اور پھر کچھ لکاری وہ پوری قوم کے ذہن کو تباہ و برباد کر رہا تھا۔ اب ہمارے ہاتھ میں جو ہے اس میں کیا ہے؟ ایک طرف پر منفی سوچ، بس جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو آپ مثبت بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں اور پاکستانی بچوں کو اللہ نے جو ذہن دیا ہے، جو ادارے کام کر رہی ہے، جو لوگ محنت کر رہے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر کے حلال روزی کماتے ہیں، اپنی ماں باپ کی وہ خدمت کرتے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں آگے لے کے آتے ہو کہ دیکھو اس سخت حالات میں وہ کیسے کام کر رہے ہیں؟
اگر ہم سارے مل کر کے اس ملک کی تعمیر میں، اس قوم کی تعمیر میں ہم بھی قدم آگے بڑھائیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ لہذا آپ دیکھ لیں کہ آج یہ موبائل جو ہمیں دی ہے، ایک طرف پر فحشی اور عریانی، دوسرے طرف پر لعب و لعب، فضول کام، اور تیسرے طرف پر منفی سوچ، ایسے پروان چڑھا رہے جیسے کہ یہ پوری قوم اللہ نے پیدا اسی لیے کی ہے۔ تو جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرما رہے افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں ایسے ہی پیدا کیا اور تم پلٹ کر کے میرے طرف نہیں آؤ گے؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ دیکھ لو، اب آپ دیکھ لیں کہ موبائل اٹھایا، جو بھی غلط کام کر لے، فضول کام کرے، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں، اس کو اٹھایا، وہ وائرل شروع ہو گیا، اور سب ہم خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھنے میں بھی، اس کو پہلانے میں بھی، اس پر وقت برباد کرنے میں بھی۔ ہمارے کچھ ساتھی ان کو دیکھ کے پھر بتاتے ہیں نا، ایک کو دیکھو کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ ناچ گئی، اور ناچنے کے بعد اس کے لیے جو تماشا شروع ہوا، تو بھائی اگر اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہو تو اس کو بھی تو دیکھو کہ پنجاب میں ایک غریب شخص کی بچی، اس نے میٹرک میں بہت اعلیٰ نمبر لیے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو 1 سال انہوں نے تعلیم نہیں کی، گھر پر رہی۔ پھر کوئی خدا ترس لوگ دو مل کر کے ان کے والد صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے درخواست کی کہ آپ ایسے کر لیں کہ آپ کی بچی کا خرچہ آپ نہیں برداشت کر سکتے، ہم کریں گے، لہٰذا ان کو آپ آگے پڑھائیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بات مانی، اس بچی کو انہوں نے انٹر کروایا اور انہوں نے پورے پنجاب کو ٹاپ کیا۔ آج پوری دنیا کے تعلیمی ادارے ان کو کہہ رہے کہ آپ آ جائیں، آپ کو ہم مفت پڑھائیں گے۔ تو اس بات کو کیوں نہیں پروموٹ کرتے ہو، اس کو آگے کیوں نہیں بڑھاتے ہو؟ اس سے نوجوانوں میں کیا آئے گا اور نوجوان بچیاں کیا سیکھیں گی؟ لیکن یہ بھی کوئی بات ہے کہ بچی کی شادی ہو رہی ہے، اس کو کوتے کا بچہ دیا اور خوش ہو رہے، گدھا دیا۔ وہ مسلمانوں، ہم اس لیے پیدا ہوئے، ہمارا وقت ایسے فضول ہے، رمضان کے مہینہ ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، ہم وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے، ہم وقت قیمتی کرنے کے لیے آئے۔ ہمارے یہ کوئی کام ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کتا یہ گدھا جائز تھا یا نہیں تھا، لیکن مسلمان اور گدھا کیا کام ہے گدھا کے ساتھ؟ اور پھر مت ماری گئی ہماری قوم کی کہ اس کو اٹھا کر کے اور پوری دنیا میں پھیلانا، گدھا دیا۔ تو یہ ہے موبائل۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، آج سے 2 یا 3 سال پہلے میرے پاس ایک ساتھی آیا اوپر اور مجھ سے ملے، اور ایسے رو رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس موبائل نے محارم کو بھی گناہ پر مجبور کیا ہے، محارم کو، بہن اور بھائی کو، ماں اور بیٹے کو۔ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اس کو ہم یوز کرنے پر بس، اگر کسی عالم نے کوئی بات کی نہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں، مولوی کا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، تو ہر چیز کو ناجائز کرتے ہیں۔ وہ بھائی مولوی کا کام نہیں ہے تو کس کا کام ہے؟ یہ بچے میرے ہیں، یہ قوم میرے ہیں، یہ میں سے الگ نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اس بیچارے کو آخرت کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہاں پر کیا ہوگا، اللہ سے ملنا کیسے ہوگا، اس کا جواب کون دے گا، اور یہ بات کیسے قابو آئے گی؟ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ چیز عذاب ہے، تباہی کے دانے پہ ہمیں لا کے کھڑا کر دیا۔ لہٰذا ہم نے تو لمیٹڈ کی ہے نا اسلام کو، کہ اسلام نام نماز کا ہے، اور نماز جب ہم پڑھیں گے تو قبر اور عشر بنے گا۔ بھائی یہ بات نہیں ہے، یاد رکھو، اسلام عالمگیر مذہب ہے، اور دنیا کے تمام تہذیب و تمدن پر اس کے احسانات ہیں، اسلام کے احسانات ہیں۔ ہندو اس کو تسلیم کرتے ہیں، یہودی اس کو تسلیم کرتے ہیں، عیسائی اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم مسلمان اسلام سے وحشیت محسوس کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا ان کے ساتھ تھوڑا سا مطالعہ نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جو ساتھی ہمارے جاتے ہیں یورپ تو کہتے جی وہاں تو بہت زبردست ہے، ان لوگوں کی زندگی بڑی پیاری ہے، ان سے پوچھو کن باتوں کی آپ تعریف کر رہے ہو، تو کہتے جی وہ وعدہ خلاف نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور سچ ہمیشہ بولتے ہیں، کاروبار میں دھوکہ نہیں کرتے۔ تو پوچھو یہ تعلیمات انہوں نے کس سے لی ہے؟
یہ باتیں انہوں نے لی کس سے ہے؟ لہذا اندلس و غرناطہ کا اثر پورے یورپ پر کیسے پڑا، عیسائیت کو کیسے تبدیل کیا۔ آج عیسائیت میں اسلام کے اعتبار سے تصور وحدت اور وحدانیت اور توحید کی تصور یہ کیسے اس میں پرموٹ ہوا، اور ان کے معاشرہ کیسے بدلا، تبدیلی کیسے آئی۔ لہذا جو اسلام کے تعلیمات سے اوصاف حمیدہ انہوں نے اٹھائے ہیں اور اس کو پر عمل پیرا ہے، اس میں وہ کامیاب ہے۔ اور جہاں اسلام سے انہوں نے پہلو طے کیا ہے، شراب پینا، جوا کھیلنا، سود کھانا اور فحاشی کا پھیلاؤ، آج ان کے حالات دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، اس میں ان کی کیفیت کیا ہے۔ بھائی ورثہ میرا ہے، چیز میری ہے، اور وہ کسی نے اٹھا کر کے اس کو پر عمل شروع کر لیا، میں اپنے آپ کو بھول جاؤں اور وہ بندر کے طرح پاؤں مارنے شروع کر دوں، وہ تو یہ کر رہے، وہ تو یہ کر رہے۔ پوچھو یہ کر کیسے رہے، یہ ہے کس کی؟ میں کیوں فخر نہ کروں کہ تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم اگر سچا تاجر بنو گے تیرا حشر صدیق کے ساتھ ہوگا۔ مجھے سمجھایا گیا ہے جھوٹ بولو گے تو خدا کی لعنت تیرے اوپر پڑے گی۔ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ تعلیمات تو مجھے اللہ کے نبی نے دی ہے۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیو، یاد رکھو کہ اپنی اولاد کی تربیت یہ سب سے ضروری چیز ہے، اور موبائل سے ان کو بچاؤ، موبائل سے ان کو بچاؤ۔ لہٰذا مسلمان کی زندگی یہ تو ہر حال میں کامیاب ہے، ہر حال میں کامیاب ہے۔ یہ سفر میں ہے یا حضر میں ہے، یہ خوشی میں ہے یا غم میں ہے، یہ گھر میں ہے یا باغ کاروبار میں ہے، اس کے تو ہر حال میں کامیابی ہے۔ اگر یہ تکلیف میں ہے، صبر کر رہا ہے، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو بے حساب دوں گا، اور اگر یہ خوش ہے، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تیرے کو اور عطا کروں گا اور تیرے نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ اگر یہ کاروبار کر رہا ہے، کاروبار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، تو اس کی تعریف اللہ کے نبی نے کتنی کی، ان کے فضائل کتنے بیان کیے ہیں، اور ان کا مقام اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا ہے۔ اور اگر یہ گھر میں ہے، گھر میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھے رویے پر رہتا ہے، آپ ہی نے تو فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا اور سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ معاملات اچھے لگاتا ہے۔ مسلمان کے تو مزے ہیں، ہر طرف پر مزے ہیں، لیکن ہم صرف ایک آنکھ سے دیکھنے والے ہیں۔ لہذا اگر غیر نے بال بنا دیا ہم اس طرح بنائیں گے، انہوں نے پتلون پہنی ہے تو ہمیں پہننا ہے، دو لفظ الٹے سیدھے بول کر کے انگریزی میں خوش ہونا ہے۔ بھائی انگریزی کے ہم مخالف نہیں ہیں، کوئی مخالف نہیں، انگریزی کو سیکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی دوسرے زبانیں سکھائی جاتی تھی، لیکن اس کو اپنے پر مسلط کرنا، اپنے آپ کو اس سے مرعوب کرنا، اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا، کیوں؟ کس وجہ سے؟ بات آخر کیا ہے؟ لہذا ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے ایک ضابطۂ حیات دیا ہے، ایسا پیارا ضابطۂ حیات کہ جس کے شارح، جس کے مؤسس محمد الرسول اللہ ہے، وجیہ کائنات ہے، راز کائنات ہے، میں اس کو چھوڑ کے ان کی بات مانوں کیوں؟ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، بچوں کی تربیت پر توجہ دو، ان کی ذہن بناؤ۔ یہ بچے ہمارے لیے، آپ کے لیے، معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے بہترین معمار بنیں گے، اور یہ بہترین کام کرنے والے بنیں گے۔ اور اگر نہیں کیا تو پھر یاد رکھو کہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، جب ہم اسلام پر چلتے ہیں تو اسلام کو مسجد و مدرسے تک محدود نہیں کرو۔ اسلام پر مارکیٹ میں بھی آپ جا سکتے ہیں، اسلام پر آپ گراؤنڈ میں بھی جا سکتے ہیں، سیاست میں بھی جا سکتے ہیں۔ جس میدان میں قدم رکھتے ہو اسلام کو مضبوطی سے تامو، وہاں کے ان کے روشنی اور ان کے نور کی کرنیں پھوٹ پڑے گی، ان کی خوشبو بکھیرے گی، عالم پورا اس سے مستفید ہوگا۔ لہذا دیکھو کہ صحت مند کھیل کی ترغیب قرآن نے دی ہے، اور ہمیں فرمایا کہ تم اپنے بس کے مطابق تیاری کرو، اور کھیل ورزش ہے، کیا جانا چاہیے۔ لیکن کھیل تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے،
اور اسلامی کتنے ممالک ہیں اور اس کی آبادی کتنی، سب کر رہے ہیں. لیکن اس دفعہ جو قطر میں ہوا اور فیفا یہ جو فٹ بال کے ان کے ٹورنامنٹ ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس ترتیب پہ کام کیا اور کیسے انداز سے کیا، کہ انہوں نے اس کی تیاری کتنی کی. اور پھر اسلامی ممالک کی ان کے مخالفت کو دیکھ لو. یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی کھیلتے ہو، ہم بھی کھیلتے ہیں. لیکن ہم نے کھیل میں یہ بتلا دیا دنیا والوں کو کہ ہمارا اساس، ہماری بنیاد وہ اسلام ہے، ہمارا رہبر محمد الرسول اللہ ہے، ہمارا ضابطۂ حیات قرآن ہے. آپ بتاؤ نا، آپ کے ہاں بھی ابھی کرکٹ شروع ہوگا اور اس کا ابتدا ہم کس چیز سے کرتے ہیں؟ ناچ سے، ڈانس سے. اس سے کیا تعمیر ہوگا بتاؤ؟ کتنا فائدہ قوم کو ہوگا بتاؤ تو صحیح نا. اور اس سے عام اقوام عالم کیسے متاثر ہوگا؟ آپ قطر کو دیکھ لو کہ ابتدا انہوں نے کس چیز سے کی، اور پھر جتنی اسٹیڈیم کے قریب مساجد تھے اس میں اذان کا انتظام کیا رہا، نماز کا انتظام کیا رہا. اور ہم تو ہر وقت یہ کہتے ہیں نا، ہمارے لیے تو مسائل بڑے ہیں کہ جی مجبور ہے باہر سے، باہر والے کیا کہیں گے. اور انہوں نے کیا کیا کہ پورا شراب پر پابندی لگا دی، اور عالمی پوری دنیا چیخ پڑی کہ یہ کیا کر رہے ہو. انہوں نے کہا 1 مہینے کے لیے اپنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم ہمارے ملک میں ہوگے، ہمارے ضابطے کو اپناؤ گے. یہ تو ان کے جو تیاریاں تھی، جو کام تھا، تو بغیر ان کے مدح کے اور ان کو شاباش دینے کے آدمی رہ نہیں سکتا. تو ایسی صورت اگر ہماری ہو تو کون سا کام ہے کہ ہم نہیں کر سکے. اور پھر اس میں مراکش والوں کو دیکھ لو کہ ہم بھی کھیلتے ہیں نا، یہ 7 والے گراؤنڈ میں ہم کھیلتے اور یہاں اذان ہوتی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور جب ٹورنامنٹ ہوتے تو وہاں ڈول بجتے. اب تو مسجد کے دروازے پر بھی ڈول بجنا شروع ہو گیا. یعنی ہم مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے؟ کچرا اٹھاؤ مسجد میں ڈالو، ناچ گانے والوں کو لاؤ مسجد میں نچاؤ اور خوش ہو جاؤ. تو خدا کی لعنت نہیں برسے گی، کس پر برسے گی؟ آپ کے اور میرے خوشی میں میری بہن ہے، میری ماں اس میں شریک ہے، میرے ماں باپ اس میں شریک ہے، میرے رشتہ دار اس میں شریک ہے. اگر نہیں ہے تو میں خدا کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. او میرے بھائی کیا کر رہے ہو؟ خدا کے قہر کو دعوت دے رہے ہو، تباہ ہو جاؤ گے. پھر چیختے ہیں گھر میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، میرے لیے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اس قہار مطلق کو جب تم چیلنج کرتے ہو تو یاد رکھو کہ حضرت ارمیا علیہ السلام کو اللہ نے یروشلم مبعوث فرمایا، بیت المقدس. جب وہ آئے تو صرف یروشلم تک محدود تھے. وہاں کے مسلمانوں کے پاس جب وہ گئے تو ان کے حالات بھی یہی تھے جیسے ہمارے ہیں. اور بھائی یہ مسجد ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یا تیرے گانے کو سنیں یا تیرے دول ڈپلک کو سنیں. کوئی شرم حیا نہیں ہے، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. تو بتاؤ نا اس کے کیا علاج ہے؟ یہ اور لوگ آئیں گے ہمیں سمجھائیں گے، یہودی اور عیسائی، ہندو. بھائی شوق ہے تو اس کے لیے جگہ ہے، جاؤ کرو. اولاً تو آپ مسلمان ہو، اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ. آپ اللہ نے آپ کو یہ عزت دی ہے، یہ دولت بھی اللہ نے دی ہے، یہ زندگی بھی اللہ نے دی ہے، یہ بچے بھی اللہ نے دی ہے، یہ خوشی بھی اللہ نے دی ہے. نہیں کرو اس طرح، لیکن شوق ہے تو جاؤ کرو. لیکن کم سے کم خدا کا خیال تو کرو، اللہ کی مسجد و مدرسے کا خیال تو کرو. بس لگے ہوئے ہر ایک کا اپنا ایک شوق. تو وہاں بھی وہ بگڑے ہوئے تھے. جب حضرت ارمیا علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، ان کو دعوت دینے لگے، تو اس میں اللہ نے ان سے فرمایا کہ آپ ان کے بادشاہ سے مل لو. جب یہ ان کے بادشاہ کے پاس گئے، وہ بڑے صالح آدمی تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پیغمبر ہے، میرے پاس آ گیا ہے، تو فکر مند ہو گیا اور اس سے کہنے لگے کہ بتاؤ میں کیا کروں. انہوں نے کہا بھائی مجھے دعوت دینی ہے لوگوں کو، آپ میرے معاونت کریں، میری مدد کریں. انہوں نے کہا وہ چلتے ہیں.
لیکن راستے میں انہوں نے ایک بات پوچھی کہ یہ تو بتاؤ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو، اگر میری قوم نے آپ کی بات نہیں مانی تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب اللہ مجھے بھیج رہے تھے تو میں نے یہ درخواست کی کہ اللہ اگر یہ بات نہ مانے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا جب تک تو بد دعا نہیں کرے گا تو میں ان کے اوپر عذاب نہیں لاؤں گا، مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو وہ بادشاہ کو تو پتہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے داعی ہے، اور جب اس کی بات نہیں مانی گئی تو اللہ جھاڑو پھیرے گا۔ انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ ان کے ساتھ گئے اور قوم کو کہنے لگے کہ بھائی یہ اللہ کا پیغمبر ہے، ان کی بات مانو۔ انہوں نے خوب محنت شروع کی، ان کے مذاق اور زیادہ ہو گئے، جیسے آج کوئی داڑھی رکھتے کہ تو صوفی شیخ، اور پھر اس کے ساتھ اور مذاق، تجھے اور کوئی نہیں مل رہا تھا کہ میرے پاس آ گئے، جاؤ نا کافروں کے پاس، اور اگر کسی کو کہو یہ گناہ نہیں کرو، کہتے مولوی صاحب کو تو اور کوئی کام نہیں، پیچھے پڑ گیا۔ اب جب مذاق بہت زیادہ بڑھے تو اتنے میں بخت نصر نے 6 لاکھ فوج لے کر کے نکلا۔ ادھر یروشلم کے بادشاہ کو جو پتہ لگا وہ گھبرا گیا، انہوں نے فوراً حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بلایا اور عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ یہ عذاب نہیں آئے گی، وہ تو بخت نصر آ رہا ہے۔ انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی اور دعا کی، اور پھر کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدے کیے، میں نے بد دعا نہیں کی، یہ نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ چونکہ وقت کم ہے، پھر کسی اور وقت میں آپ کو اس کی تفصیل بتلاؤں گا۔ بہرحال پھر کیا ہوا کہ اللہ نے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا، اور وہ آ کر کے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ حضرت یہ بتلائے کہ اگر ایک آدمی کسی کے ساتھ بلائی کر رہا ہو، اور بلائی بھی ایسے کہ اس کے کھانا، اس کے پینا، اس کے لباس، اس کی بیماری، اس کی خوشی، ہر چیز کو وہ پورا کر رہا ہو، اور اس کے بدلے میں وہ شخص ان کو گالیاں دیتا ہو، تو وہ اس کے لیے کیا کرے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ فرمایا بھائی دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے۔ وہ چلے گئے، 1-2 دن کے بعد پھر آ گئے، اور پھر آ کر کے دوبارہ وہ سوال پوچھا۔ آپ نے پھر فرمایا دعا کرو۔ اب 1-2 دن کے بعد پھر آ گیا 3ری مرتبہ، اور اب اصرار کرنے لگے کہ حضرت حد ہوتی ہے، اتنی بلائی کرنے کے بعد وہ پھر بھی گالیاں دیتے ہو تو چلو اور کچھ نہیں کر سکتے، بس دعا تو کر لینا، اور میں آپ کی خدمت پہ آیا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اے اللہ اگر یہ سچ کہہ رہے اور اسی طرح کوئی بلائی کر رہے ہیں اور آگے سے وہ ان کے ساتھ اس کا بدلہ احسان کا نہیں دے رہا، اللہ تو ان کو تباہ و برباد کر لے۔ اور اسی رات کو بخت نصر پہنچ چکا تھا بالکل آخری سرحد پر، اور تھوڑا دیر میں حالات بدل گئے۔ تو بادشاہ نے فوراً حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بلایا، کہنے لگا بھائی آپ نے فرمایا تھا کہ عذاب نہیں آئے گی جب تک میں نے بد دعا نہیں مانگی، وہ تو آپ تیاری کر کے سب کچھ برباد کر دے گا۔ انہوں نے جب ہاتھ اٹھایا تو وحی آ گئی کہ میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک اس قوم کے خلاف آپ بد دعا نہیں مانگیں گے تو عذاب نہیں آئے گی۔ فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نے بد دعا نہیں مانگی، وہ جو آپ کے پاس آیا تھا اور آپ سے بات پوچھی، پھر آپ سے کہا کہ ان کے خلاف بد دعا کرو، تو ان مسلمانوں سے پوچھو یہ صبح و شام مجھے گالیاں دے رہے یا نہیں دے رہے؟ یہ کہا کس کے رہے ہیں؟ یہ کس کے کھاتے ہیں؟ یہ کس کے پیتے ہیں؟ یہ زندگی اس کو کس نے دی؟ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان اور فلک کس کا ہے؟ یہ چلتی ہوئی ٹھنڈی ہوائیں یہ کس کی ہے؟ یہ اناج کس کے ہیں؟ کھائے میرا، پیے میرا، رہے میرے ملک میں، گالیاں بھی مجھے دے، اب نہیں چھوڑوں گا۔ اور بخت نصر داخل ہوا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمام بستی کو ملیا میٹ کرا دیا، بوڑھوں کو گرفتار کر کے جنگلات کی طرف روانہ کر دیا، اور نوجوانوں کو پکڑا، اس کے
3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو اپنا غلام بنایا اور ایک حصے کو قتل کرا دیا، اور ایک حصے کو کہا جاؤ ان بوڑھوں کی خدمت کرو، اور بچوں کو اٹھا کر کے ساتھ لے کے گئے، اور ان کے نوجوان خواتین کو وہ بھی اپنے ساتھ لے کے گئے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی جھاڑو پھیرتا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کے واسطے گناہ چھوڑ دو، اور یہ میں کہوں کہ گناہ ہم سے بار بار ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل فرشتے بن جائے گناہ نہیں ہوگا، لیکن فرمایا خیر الخطاؤن التائبون، بہترین گناہگار وہ ہے گناہ ہو اور پھر روک کر کے اللہ سے کہے اے میرے اللہ میں کمزور ہوں، شیطان و نفس دونوں میرے آنکھوں سے اوجھل ہے، ہر شکل میں آ کے مجھ پہ حملہ کرتا ہے، تیری مدد، تیری نصرت، تیری اعانت، تیرا فضل و کرم نہ ہوگا میں نہیں بچ سکتا، میرے اللہ تو مجھے بچا اس کے شر سے، اس کی مصیبت سے۔ جب ہم اس طرح دعا کریں گے تو اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں گے۔ آخری جو بات مجھے عرض کرنی تھی، وہ وقت ختم ہو گیا، وہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے موجودہ حالات میں پاکستان کے حوالے سے کی ہے۔ بھائی اس پاکستان کا قدر کرو، ہر نماز میں اس کے لیے، اس کی بقا کے لیے دعا کرو، اور خدا کا واسطہ دیتا ہوں ہم سارے پاکستانی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے سے پڑے ہوئے ہو۔ اس سے پہلے اسی دن آج کے تاریخ میں سقوط ڈھاکہ ہوا تھا، ادھر تم ادھر ہم، اور ہماری چپقلش اور ایک دوسرے کو غدار کہنا، آج ہم ایک خوبصورت وطن کو کھو گئے ہیں۔ آج پھر وہی تماشا شروع ہے۔ ہم ان سب سے درخواست کرتے ہیں اللہ کے لیے اس قوم پر رحم کرو، اس ملک پر رحم کرو، مسلمانوں پر رحم کرو، آپس میں بیٹھ جاؤ۔ او خدا کے بندو، کیوں ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہو؟ لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کو ایسے ننگے کر رہے ہو، پوری دنیا ہمارے ساتھ ہنس رہی ہے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایک دوسرے کو جو گالیاں دیا جا رہا ہے، یہ بھلا کوئی مہذب قوم، اچھے لوگ اور صحیح لوگ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں یاد رکھو کہ جب تک ہم سارے فکر مند نہیں ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کچھ اور مصیبت ہم پر آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔